کریٹیوٹی کا مطلب ہے وہ دیواروں میں دروازہ ڈھونڈ سکے کہ ہم بچوں سے کریٹیوٹی کئی طریقوں سے چھینتے ہیں۔ ایک چھینتے ہیں سیلف ڈاؤٹ کر کے، کرٹیسائز کر کے، موازنہ کر کے۔ آپ اپنے بچے کو اعتماد دے رہے ہیں تو اس کی ذہنی صحت اور ذہنی عمر بہتر ہو رہی ہے۔ بچوں میں نمبروں کے علاوہ اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کو آپ کو ڈھونڈنے کی عادت ہونی چاہیے۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے۔ تعریف کرنی 50 سال کی عمر تک بھی کئیوں نے نہیں سیکھا ہوتا۔ اکنالج کرنا، ایڈمٹ کرنا، شاباشی دینا، انہوں نے کسی کو مانا نہیں ہوتا۔ اگر یہ کسی میں مزاج، وہ اپنے بچے کے ساتھ دشمن والا رول پلے کرے۔ سر مسز امبر حسنین پوچھتی ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بچے کی تعریف کی جاتی ہے تو دوسرے بچے کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ اس نیگیٹیوٹی کو کس طرح ختم کیا جائے اور بچے کا مثبت رویہ کس طرح بنایا جائے؟ اچھا دیکھیے، یہ پرابلم صرف جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے، یہ عام گھروں میں بھی ہے۔ جہاں پر جوائنٹ فیملی، انڈیپینڈنٹ بھی فیملی رہ رہی ہو تو وہاں بھی میں نے یہ مزاج دیکھا ہے کہ بعض گھروں میں والدین کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، ایک بچے کو بڑا خاص محسوس کرواتے ہیں، باقیوں کو نہیں کرواتے۔ بعض گھروں میں بیٹوں کو بڑا خاص محسوس کروایا جاتا ہے، بیٹیوں کو نہیں کروایا جاتا۔ ایک ہم سب والدین مل کے یہ بات سمجھ لیں کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے ان کی صلاحیت کو ماننا بڑا ضروری ہے۔ تنقید اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہے، لیکن اعتماد کے لیے تعریف، شاباشی، ایڈمٹ کرنا اور اکنالج کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، یہ سارے الفاظ جو میں نے بولے نا، بعض لوگوں کو صرف یہ لفظ پتہ ہوتے ہیں، الفاظ پتہ ہوتے ہیں، وہ انہیں ایکٹ کرنا نہیں جانتے۔ مثلا تعریف کیسے کرنی ہے انہیں آتی نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، ان میں یہ اڈاپٹیبلٹی نہیں تھی۔ وہ والدین تو بن گئے کیونکہ ایک قدرتی، فطرتی اور سماجی عمل تھا، والدین بن گئے، لیکن تعریف کرنی 25، 30، 35، 40، 50 سال کی عمر تک بھی کئیوں نے نہیں سیکھا ہوتا۔ والدین بن گئے، اکنالج کرنا، ایڈمٹ کرنا، شاباشی دینا، ماننا، انہوں نے کسی کو مانا نہیں ہوتا۔ اگر یہ کسی میں مزاج ہے تو لاشعوری طور پہ وہ اپنے بچے کے ساتھ دشمن والا رول پلے کر رہا ہے۔ لاشعوری طور پہ، شعوری طور پہ کوئی والد والدہ دشمن نہیں ہو سکتا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ جس بچے کو آپ ڈاؤٹ دے رہے ہیں، یعنی سیلف ڈاؤٹ دے رہے ہیں، وہ بچہ انتہا کا چانس ہے کہ وہ کل کو زندگی میں ناکام ہو، نفسیاتی طور پہ زیادہ مضبوط نہ ہو۔ ایک دیکھیں جسمانی صحت ہے، ذہنی صحت اچھی نہ ہو، اس میں کئی سماجی برائیاں پائی جاتی ہوں، اس میں نفسیاتی عارضے آنے کا بھی چانس ہے، اور وہ زندگی کے مسئلوں کو فیس نہ کر سکے۔ دیکھیں، آپ بچے کو جب ایڈمٹ کرتے ہیں نا، مانتے ہیں، وہ مزید کریٹیو ہوتا ہے۔ کریٹیوٹی کی ڈیفینیشن بڑی شاندار ہے۔ کریٹیوٹی کا مطلب ہے وہ دیواروں میں دروازہ ڈھونڈ سکے، بند رستوں میں سے رستہ نکال کے نکلنا، یہ کریٹیوٹی ہے۔ زندگی میں ہزار ایسے مقام ہیں جہاں پر رستے بند ہوتے محسوس ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، وہاں پر کوئی رستہ نکالنا اور وہاں سے رستہ نکال کے اپنی منزل پہ پہنچنا، یہ تب ممکن ہے اگر آپ کا بچہ یا کوئی شخص کریٹیو ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں سے کریٹیوٹی کئی طریقوں سے چھینتے ہیں۔ ایک چھینتے ہیں سیلف ڈاؤٹ کر کے، کرٹیسائز کر کے، موازنہ کر کے۔ اپنے بچے کو سمجھیے آپ کا بچہ یونیک ہے، اس کا موازنہ اس کے شاید کلاس فیلو سے ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم عمر لوگوں سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں 2 طرح کی عمریں مانی گئی ہیں، ایک ہے باڈی ایج، بایولوجیکل ایج، ایک ہے مائنڈ ایج۔ بعض لوگ اپنی عمر سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ عمر سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ملے ہیں جن کی 30-35 سال عمر ہے لیکن ذہنی عمر ان کی 15 سال ہے۔ بعض لوگ 35 کے ہوتے ہیں، 40 کے ہوتے ہیں، 45 کے، لیکن ذہنی عمر ان کی 60 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اپنے بچے کو اعتماد دے رہے ہیں تو اس کی ذہنی صحت اور ذہنی عمر بہتر ہو رہی ہے۔ تو بچوں کو ایک تو آپس میں کمپیریزن نہ دیں، اپنے بچے کو سمجھنے کے بعد اس کا مقابلہ اور اس کا موازنہ پچھلے دن سے کروائیں، پچھلے وقت سے کروائیں کہ پہلے تم یہاں تھے، اب پیچھے جانے شروع ہو گئے ہو، آگے جاؤ۔ اگر وہ کل سے بہتر ہو رہا ہے، مثلا کل وہ 50% تھا اور 60% ہوا ہے، تو آپ کو ماننا چاہیے وہ امپروو ہو رہا ہے، اس کا موازنہ کسی 90% والے سے نہ کریں۔ دوسری بات، بچوں کے موازنے صرف نمبروں کے نہیں کرنے چاہیے، مطلب اول تو کرنے ہی نہیں چاہیے، لیکن بچوں میں نمبروں کے علاوہ اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں
جن کو آپ کو ڈھونڈنے کی عادت ہونی چاہیے. ہم دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے کے بڑے اچھے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, بڑے بڑے میچور لوگ ملیں گے, وہ نہیں جی ارے فالٹ ہے گا. ہمیں بچوں کی خوبیاں بھی ڈھونڈنی چاہیے. خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے. جملہ بڑا اہم ہے. کسی کی خوبیوں کی شناخت بہت بڑی خوبی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے چچا کے ایک دوست تھے, ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, وہ میرے چچا ڈاکٹر بن رہے تھے, تو ان کے وہ سارے دوست ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے, وہ سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ, ہم بچے تھے. تو ایک دن ایسے ہوا کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا سمجھنا شروع کیا. وہ کہہ لیں کو تھوڑا سا باڈی لینگویج, چہرہ شناس, قیافہ شناسی ایک دوست کو آتی تھی. اس نے کہا کہ یار, میرے چچا کو کہا کہ دعا کر اسے صحیح ٹریک مل جائے. کہا جی کیوں؟ اس نے کہا یار اسے صحیح ٹریک مل گیا نا, اسے کوئی روک نہیں سکتا, یہ بڑا آگے جائے گا. لیکن غلط ٹریک مل گیا تو غلط ٹریک میں بھی ٹاپ پہ ہوگا. مجھے آج یاد آتا ہے کہ یہ جو معاملہ فہمی یا کسی کی صفت جاننا, کسی کی خوبی جاننا, کسی کے مزاج کو سمجھنا, یہ بھی ایک کوالٹی ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کی خوبیوں کو سمجھتے ہیں, ان کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں, ٹیلنٹ, صلاحیت کو پرکھتے اور سمجھتے ہیں اور ان کو پالش کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بچے کی قابلیت کو جانچنے کے کئی کرائیٹیریاز ہیں, صرف نمبر 1 کرائیٹیریا